السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کرونا وائرس جو آج پوری امت کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کی زد میں آتی جا رہی ہے، اور آئے روز اموات کی تعداد ہم سنتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی طریقے سے ماجرا چلتا رہے گا، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اموات کی تعداد بڑھتی رہے گی اور پوری کائنات کیا ختم ہو جائے گی؟ ہر سوال کا جواب ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر ملتا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں صرف ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلانا چاہتا ہوں، جو لمبی چوڑی حدیث ہے، صرف یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کے اندر 3 آدمی جا رہے تھے، راستے کے اندر آندھی تیز آنے لگی یا تیز بارش ہونے لگی، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ اس غار کے منہ پر ایک بہت بڑی چٹان آ کر کے رک گئی، ایک بہت بڑا پتھر آ کر کے اس غار کے منہ پر رک گیا۔ اب وہ کسی طریقے سے اپنی جان نہیں بچا سکتے تھے، اس انتظار میں آ کر کے بیٹھ گئے کہ اب کب ان کو موت آئے گی، کب وہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ ایک آدمی کو خیال آیا اور اس نے کہا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم تینوں میں سے ہر کوئی ایک شخص اپنا کوئی ایسا کام یاد کرے جس کو اس نے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کے علاوہ اس کے اندر کسی کی شراکت نہیں ہو، کسی کے لیے اس کے اندر نیت کی ملاوٹ نہیں ہو، اور اس عمل کا وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ پریشانی کو دور کر دے۔ تو ایک نے، آپ جانتے ہیں کہ امانت داری کا وسیلہ دیا، اپنی امانت داری کا، اپنے عمل کا وسیلہ دیا۔ ایک نے اپنی پاک دامنی کا وسیلہ دیا، ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا وسیلہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی، اس پریشانی سے نجات دے دی۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ اپنے کوئی ایسے اعمال یاد کرے جس کو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہو، تو یقیناً ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس پریشانی کو دور کر دے گا اور اس گھٹن کو، اس آفت کو ختم کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔